ہم سب صالحہ کا گھر اس کے نئے مکان کی مبارکباد دینے گئے۔ 2 کمروں پر مشتمل سادہ سا گھر حال ہی میں عاطف نے بنوایا تھا۔ صالحہ جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو وہ بالکل بسیدہ اینٹوں کی چھت والا مکان تھا۔ 8 سالہ صالحہ نے جیسے تیسے کر کے اس گھر میں زندگی کے گزارے۔ اب جب عاطف کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو اس نے اسے نئے سرے سے تعمیر کروا دیا۔ میں نے جو بات نوٹ کی وہ حیرت انگیز تھی۔ صالحہ مجھے خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ رضوانہ، میرے لیے دعا کرنا، میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مجھے بڑا دھچکا لگا صالحہ کی بات سن کر۔ صالحہ، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ ایسی دعا منہ سے نکالنے سے پہلے کچھ اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچ لو۔ خبردار جو اب ایسی بات کہی۔ رضوانہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کیسی درد بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے ان دردوں سے نجات ملے، اللہ میری زندگی میں خوشی دے۔ میں تنگ آ گئی ہوں ایسی زندگی سے۔ یہ جو دل ہے نا، اس نے اپنا بائیں ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے کہا، بڑا درد ہے یہاں۔ درد کے بوجھ تلے میرا دل دب گیا ہے اور اب یہ ختم ہی ہونے والا ہے۔ پھر مجھے نجات مل جائے گی اور دوسروں کو خوشیاں۔ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے وہ آنسو صاف کرتے کہنے لگی، یہ آنسو نہیں ہے رضوانہ، میرے ارمانوں کا خون ہے جو آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہا ہے۔ کیسا درد تھا اس کی آنکھوں میں تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ رضوانہ، یہ گھر میرے لیے نہیں بنا، نہ ہی اسے میرے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تو بس۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ میری زندگی کے اب تو بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ سچ کہا تھا صالحہ نے، اس کی زندگی کے بس تھوڑے ہی دن باقی ہیں۔ وہ چند دنوں میں اتنی بیمار ہوئی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ اسے آنتوں کا کینسر ہو گیا تھا۔ مگر جب تک اس کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ بیماری اپنی آخری سٹیج پر تھی اور وہ چند ہفتوں میں ہی اپنی بیماری سے نجات پا گئی۔ اپنے بچوں کو بلکتا چھوڑ کر وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسا دکھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا گیا تھا۔ صالحہ کی موت کا 21واں دن تھا کہ پھوپھی فاطمہ کی زبانی ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ عاطف شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی روزی سے۔ میں تو یہ بات سن کر ہی شاک رہ گئی۔ پورے خاندان میں چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ کیسا شوہر ہے۔ بیوی کے چلیسویں تک بھی صبر نہ کر سکا اور شادی کی خواہش کی بھی تو کس سے؟ اپنی سالی سے۔ یہی غم بیچاری صالحہ کو کھا گیا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، مگر حقیقت کیا تھی کس سے معلوم؟ کوئی روزی کی تعریفیں کر رہا تھا کہ کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے روزی، اتنا اچھا گھر، جو جوان منگیتر چھوڑ کر اپنی بہن کے بچوں کی خاطر اپنے بہنوئی سے شادی کر رہی ہے۔ یہی بات جب میں نے روزی کی بڑی بھابھی سے کی تو وہ کہنے لگی کہ کوئی قربانی اور کوئی قربانی وانی نہیں دے رہی روزی نے، بلکہ اپنی بہن صالحہ کو قربان کیا ہے اس بدبخت نے۔ اسی کا درد تو صالحہ کو کھا گیا۔ صالحہ نے صرف مجھے ہی اپنی دکھی داستان سنائی تھی۔ اپنے دل کا بوجھ وہ مجھے بتا کر ہلکا کرتی تھی۔ جو کچھ صالحہ نے اپنی بھابھی کو بتایا تھا وہ سب میں صالحہ ہی کی زبانی آپ سب کے گوشے گزار کر رہی ہوں۔ میں جب رخصت ہو کر عاطف کے گھر آئی، اپنی آنکھوں میں بہت سارے خواب سے جا کر آئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا اپنا گھر ہو جس پر صرف اور صرف میری حکومت ہو، جان نچھاور کرنے والا شوہر ہو جو میری ہر خواہش آنکھیں بند کر کے پوری کرے، مجھے نگر گھمائے، مجھ پر روک ٹوک نہ ہو۔ سارے خواب پورے ہو گئے، مگر صرف تھوڑے عرصے کے لیے۔ جب مجھے آسمان سے زمین پر پٹخا گیا تو میں ریزہ ہو گئی۔ شادی کے شروع میں تو عاطف نے مجھے بے پناہ محبت دی، میری ہر خواہش کو پورا کرتے، باہر گھماتے پھراتے۔ میں اکثر کھانا بھی باہر سے کھاتی۔ جو کھانا میری ساس پکاتی میں وہ یہ کہہ کر نہ کھاتی کہ کیسا بدمزہ کھانا پکایا ہے، میں نہیں کھا سکتی، اور پھر اپنے شوہر کو کہتی تو وہ مجھے باہر کھلانے لے جاتے۔ میری ساس بہت اچھی عادات کی مالک تھیں، مگر مجھے پھر بھی اس سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا۔ گھر میں ہم صرف 3 ہی فرد تھے۔ ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ۔ میری ساس مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ کرتی تھی، مگر میں پھر بھی انہیں زچ کرتی، ان کا وجود مجھے کھٹکتا۔ میری خواہش تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائیں، اس گھر پر صرف میری حکمرانی ہو۔ میں نے انہیں اتنا تنگ کیا کہ عاطف کو بھی ان کے بارے میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں۔ وہ بھی اپنی ماں سے تنگ آ گئے۔ بالآخر میں کامیاب ہو گئی۔ میری ساس اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی، ہمیشہ کے لیے، اور یہیں سے میری بدبختی کا وقت شروع ہوا۔ میری ساس میرے لیے جنت تھی جو میں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے کھو دی اور اپنے گھر کو دوزخ بنا لیا۔ بزرگ ہمارے سروں پر گھنے سائے کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیں تکلیف اور مصیبت سے بچاتے ہیں۔ میں امید سے تھی، میری ڈلیوری کے دن قریب تھے، عاطف نے مجھے میرے میکے بھیج دیا۔ وہاں میری گود بھرائی کی رسم ہوئی، میری ساس بھی آئیں
میرے خراب رویے کے باوجود مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ وہ دن بھی آن پہنچا جب میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میری ساس بھی پوتی کو دیکھنے آئیں۔ میں کچھ دن مائکے میں رکی، پھر عاطف کے کہنے پر اپنے گھر آ گئی۔ میری امی نے میری بہن روزی کو میرے ساتھ بھیج دیا کیونکہ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کاج میں مشکل ہوتی تھی۔ روزی میرا بہت خیال رکھتی، میری بیٹی کو بھی دیکھتی تھی، گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیتی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ روزی 16 سال کی تھی۔ 16 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو عام لڑکی بھی بہار کی طرح لگتی ہے، اور میری بہن تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی بہت تھا اس کو۔ اکثر میرے جہیز کے کپڑے پہنتی، میں اسے منع نہ کرتی کہ برا نہ مان جائے۔ بچی ہے، اپنے شوق پورے کر رہی ہے۔ میری سوچ بس یہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ میری موجودگی میں وہ عاطف سے ہنسی مذاق کرتی، اس سے باتیں کرتی، مگر پتہ نہیں کب شیطان نے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ وہ دونوں کب شیطانی کھیل میں مصروف ہو گئی، یہ مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر جب امی اسے لینے آئیں تو وہ اداس تھی اور امی کے ساتھ چلی گئی۔ پھر وہ 2 ہفتے یا 2 دنوں کے لیے آ جاتی۔ وقت گزرتا رہا، میں پھر امید سے ہو گئی تو عاطف نے مجھے روزی کو بلانے کے لیے کہا کہ وہ یہاں ہوگی تو تمہارا بھی خیال کرے گی اور تمہاری بیٹی کا بھی۔ تم پریگننٹ ہو، گھر کے کام وغیرہ کر کے تھک جاتی ہو، میں تمہارے لیے ہی کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری بہن ہے، ایسے دنوں میں وہی کام آئے گی نا۔ پھر میں نے روزی کو بلا لیا، مگر اب حد سے بڑی ان دونوں کی بے تکلفی مجھے ہر بات سمجھا گئی۔ میں نے عاطف کو یہ بات کہی کہ وہ تو سرے سے ہی مکر گیا، تم ہم پہ بلا وجہ شک کر رہی ہو، تمہیں اپنی بہن پر بھروسہ نہیں، تم شکی مزاج عورت ہو۔ پھر جب میں نے روزی کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ روزی یہیں رہے گی جب تک تمہاری ڈیلیوری نہیں ہو جاتی۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے کام کاج خود کر لوں گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنے بھائی کو بلا کر روزی کو واپس بھیج دیا۔ وہ جانے پر رضامند نہ تھی، بہت افسردہ ہو کر گئی۔ اس کے جاتے ہی عاطف کا رویہ تو میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا۔ 1 ہفتہ جیسے تیسے کر کے اس نے روزی کے بغیر گزارا۔ پھر اس نے مجھے زبردستی فون کر کے روزی کو بلانے کا کہا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگا۔ میری حالت اس کی مار برداشت کرنے کی توقیت نہ تھی، سو نہایت مجبور ہو کر میں نے روزی کو بلا لیا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی، عاطف بھی اس کے آنے پر بہت خوش تھا۔ نہ خوش تھی تو صرف میں، میرا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہ تھا۔ پھر بھی وہ بغیرت بن کر میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ اب تو سب کچھ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھا۔ عاطف، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم کیوں میری بہن کے ساتھ اتنے بے تکلف ہو؟ جیسے میں تمہاری بیوی نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے۔ غصے اور اشتعال میں تو پاگل ہو رہی تھی۔ میری اس بات پر عاطف سر داہ بھر کر کہتا، کاش ایسا ہوتا، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا۔ عاطف، میں اب تم دونوں کی رنگ رلیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی تمہارا ڈر نہیں ہے، میں محبت کرتا ہوں تو صرف روزی سے۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ویسے بھی اگر تم نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی تو کیا تمہاری ماں یہ صدمہ برداشت کر لے گی؟ وہ نہ تم پر طلاق کا دبا برداشت کر لے گی اور نہ ہی روزی کی رسوائی۔ وہ مکروئی ہنسی ہنستا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے روزی کو بھی بہت سمجھایا، مگر وہ تو عاشق کے نئے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے نہ تو اپنی عزت کا خیال تھا اور نہ اپنی بہن کے گھر اجڑنے کا۔ پھر میری ڈیلیوری ہو گئی، میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید دوسرے بچے کے بعد وہ سدھر جائے، مگر نہیں، اس کو تو نہ سدھرنا تھا اور نہ وہ سدھرا۔ اب وہ اگر روزی 1 ہفتہ اپنے گھر ہوتی تو مہینہ ہمارے گھر۔ اپنے گھر جاتے ہی وہ بیمار ہو جاتی، بیماری کا تو وہ ناٹک کرتی تھی، ہمارے گھر میں آ کر وہ بھلی چنگی ہو جاتی تھی۔ سادہ لو ماں باپ کہتے تھے کہ اسے اپنا گھر راس نہیں آتا، یہی ٹھیک ہے وہ اپنی بہن کے گھر رہے، بہن بھی تو اس کی اپنی ہی ہے۔ اب میں اپنے غریب ماں باپ کو روزی کی بیماری کا کیا بتاتی کہ اصل میں اسے میرے شوہر کے ساتھ عشق کی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی دوسری بیٹیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ میری جو 2 بہنیں شادی شدہ تھیں وہ اپنے سسرال میں بہت تنگ تھیں۔ سسرال والے ان پر ظلم کرتے تھے، مگر میرے ماں باپ ان کو کہتے تھے کہ طلاق نہیں لینی، جیسے بھی ہو اپنے گھر میں ہی گزارا کرو۔ اب اگر میں اپنی پریشانی ان کو بیان کرتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتے، جو میں انہیں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ کا چھوٹا سا گھر تھا، اس میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ شادی شدہ بھائی کا تھا اور ایک کمرے میں میرے امی اور ابو، چھوٹا بھائی اور روزی رہتے تھے، جو اب زیادہ تر میرے گھر میں ہوتی تھی۔ اب میں کیسے ان کے کاموں میں اضافہ کرتی؟ اب میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف میرے بچے تھے، میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی ماں تھی۔ عاطف کے ساتھ میرے بچے اور روزی بھی گھومنے جاتے، کیونکہ وہ دونوں اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے، ہمارا سہارا لازمی تھا، ورنہ وہ دنیا والوں کی نظروں میں آ جاتے۔
اب بھی روزی کا یہی حال تھا، کبھی ماں باپ کے گھر کبھی میرے گھر۔ اگر ماں باپ کے گھر زیادہ دن ہو جاتے تو عاطف میرے سر ہو جاتا، اسے جلدی بلاؤ۔ اب خود اندازہ لگاؤ کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ چڑیل بھی 4 گھر چھوڑ کر نقب لگاتی ہے، مگر میری بہن میں خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی منگنی بچپن میں ہی میری خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ علی ہر لحاظ سے عاطف سے بہتر تھا، کیونکہ وہ روزی کا ہم عمر تھا، خوبصورت تھا اور اچھا نوجوان تھا، اچھی عادتوں کا مالک تھا، مگر روزی اس کے لائق ہی نہیں تھی۔ روزی میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر سے اس طرح سے پیش آتی جیسے وہ اس کی بیوی ہو۔ روزی اور عاطف کے دکھ نے تو مجھے اندر ہی اندر سے گھلا کر رکھ دیا۔ میری بیماری میرے اندر بھنپ رہی تھی، صرف اور صرف ان دنوں کی وجہ سے، شاید میری اپنی نادانی کی وجہ سے۔ میں نے جو کچھ اپنی ساس کے ساتھ کیا، مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ اپنے پیروں کے تلے سے میں نے خود ہی جنت نکال دی تھی۔ اگر میری ساس میرے گھر میں رہ رہی ہوتی تو کبھی مجھے اپنی بہن کو، روزی کو بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر وہ میرے گھر نہ آتی تو میرے شوہر کے دل میں بھی نہ اترتی۔ میری ساس صرف کبھی کبھار میرے گھر آتی تھی، وہ بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، مگر میرے اصرار پر بھی وہ یہاں رہنے پر رضامند نہ ہوئی۔ روزی کو میرا ذرا بھی احساس نہ تھا، میں روزی کی وجہ سے اس حال تک پہنچی ہوں، مگر اس کمبخت کو ذرا بھی مجھ پر رحم نہ آتا تھا۔ بتاؤ بھابھی، میں کیا کروں بھی تو کیا کروں؟ جب اپنے ہی ستم کرتے ہیں تو انسان اندر ہی اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ صالحہ نے صحیح کہا تھا، اپنوں کے ستم اندر سے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ واقعی ختم ہو گئی۔ صالحہ کی جب طبیعت بہت خراب ہوئی تو اس نے ہاسپٹل میں اپنی خالہ اور اپنے ہونے والے بہنوئی علی کو بلا کر کہا کہ خالہ، میرے مرنے کے بعد آپ روزی کی شادی عاطف سے کروا دینا۔ میں اپنی بہن روزی کی شادی عاطف سے کرنے کا کیوں کہہ رہی ہوں، وہ سب میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی، لیکن آپ لوگ یہی جانیں کہ یہی سب کے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے علی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا۔ میں کھل کے بات نہیں کر سکتی، آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ میری بہن روزی آپ کے بیٹے علی کے قابل نہیں ہے۔ خالہ سمجھدار تھیں، سمجھ گئیں۔ صالحہ کے مرنے کے بعد جب عاطف نے روزی سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو خاندان والوں نے بہت مخالفت کی، مگر خالہ کے ڈھکے چھپے لفظوں میں صالحہ کی خواہش کا بتا کر سب کو خاموش کروا دیا کہ عاطف کہیں نہ کہیں تو شادی کرے گا ہی، دوسری عورت پتہ نہیں کیسی ہوگی، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، روزی تو پھر بھی خالہ ہے، ماں جتنا نہیں تو خالہ جتنا پیار تو دے ہی دے گی۔ یہ کہہ کر خالہ نے اپنے بیٹے علی کی منگنی روزی سے توڑ دی۔ خالہ جانتی تھی کہ اصل بات کیا ہے۔ صالحہ کے ظالم شوہر اور اس کی خود غرض بہن نے اس کی قبر کی مٹی سوکھنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ صالحہ کے فوت ہونے کے 30 دن بعد ہی، یعنی 40ویں سے پہلے ہی دونوں کا نکاح ہو گیا۔ صالحہ کی شاید زندگی اتنی ہی تھی، وہ اکثر اپنے لیے رب سے موت مانگتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی سگی بہن نے دیمک بن کر اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیا تھا۔